الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم گناہگار بندوں پر لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات رب قدیر نے ہمیں ایمان کی عظیم دولت سے سرفراز کیا، اور اس بات پر بھی ہم خالق کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے جہاں ایمان کی عظیم دولت سے ہمیں سرفراز کیا، وہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیدا کیا، اور اس بات پر بھی ہم اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہمیں ایمان کی دولت سے بھی سرفراز کیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مبعوث کیا تو اہل سنت الجماعت میں ہمیں رکھا۔ دنیا میں کئی مذاہب پر چلنے والے لوگ ہیں، مختلف مذاہب پر چلنے والے لوگ ہیں، مختلف گمراہ عقائد پر عمل پیرا لوگ ہیں۔ مذہب میں اگر اللہ ہمیں رکھا تو مذہب اسلام میں ہمیں پیدا کیا، اور عقائد میں رکھا تو عقائد اہل سنت الجماعت میں ہمیں رکھا، اہل سنت الجماعت کے عقائد پر عمل کرنے والوں میں ہمیں رکھا، غوث و خواجہ کے نام لینے والوں میں ہمیں رکھا، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں میں ہمیں پیدا کیا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں جو قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیت پاک کا، اس عنوان پہ آنے سے قبل کیونکہ دور حاضر میں ایک تازی بات ہمارے شہر میں گشت کر رہی ہے، حیدرآباد دکن میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حیدرآباد دکن میں یہ وہ حیدرآباد ہے جہاں پر اولیاء کرام بڑے سے بڑے درگاہیں یہاں پر موجود ہیں، بڑی سے بڑی خانقاہیں یہاں پر موجود ہیں، یہاں تک کہ اس حیدرآباد دکن میں ایک ایسا دینی علمی ادارہ ہے جسے ساری دنیا جامع نظامیہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام امام اہل سنت استاد اعلیٰ حضرت نظام حضرت سیدنا حافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جن بانی جامع نظامیہ علیہ رحمان حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک پر اس عظیم جامعہ کی بنیاد ڈالی۔ تو جامع نظامیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قائم کردہ ادارہ ہے، تو اس عظیم جامع نظامیہ جو حیدرآباد میں ہے، ہم خوش نصیب ہیں حیدرآباد والے کہ حیدرآباد میں جامع نظامیہ جیسا عظیم سنیوں کا مرکز ہے، ہمارا مادر علمی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی حیدرآباد میں چند ایسے لوگ بھی جنم لے رہے ہیں جو اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ سرکار سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، تو کہیں مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ ایسے گستاخیاں کرنے والے، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرنے والے کوئی عام لبادہ اوڑھ کر نہیں آ رہے ہیں، کوئی عام لباس زیبتن کر کے نہیں آ رہے، بلکہ ہمارے بزرگان دین جو لباس کو اپناتے ہیں
اسی لباس کو زیب تن کر کے ہمارے درمیان میں آ رہے ہیں اور ہمارے درمیان میں آ کر سنیت کے ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور اہل سنت والوں کو، اہل بیت اطہار کے غلاموں کو حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کو مختلف انداز سے بھٹکانے کی ناپاک اور ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے گمراہ کرنے والے، بھٹکانے والے جو اسلامی لباس پہن کر آ رہے ہیں، ایسے منافقین سے ہمارے نوجوان بچ کر رہیں، ان کے تقاریر کا بائیکاٹ کریں، ان کے اجتماعات کا بائیکاٹ کریں، تاکہ ہمارا عقیدہ محفوظ رہے، ہمارے عقائد محفوظ رہیں۔ ہم اپنے عقائد کو محفوظ رکھنا ہے تو ایسے منافقین سے ہمیں بچ کر رہنا ہے۔ ہر دور میں میر صادق اور میر جعفر کی اولاد رہی ہے۔ ہر دور میں ہم سمجھے کہ یزید مر گیا، ہم سمجھے یزید مر گیا، یزید تو یقیناً مر گیا، اس کا نام و نشان موجود نہیں ہے، لیکن آج یزیدیت کو جنم دے رہے ہیں ایسے لوگ فرعونیت کو جنم دے رہے ہیں جو نئے انداز سے آ کر ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں۔ میں اکثر اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی اور بارش جب ہو تو بارش سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی آسرے میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آسرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک صاحب شدید بارش کی وجہ سے ایک بوسیدہ مکان میں جا کے پناہ لیے بارش سے بچنے کے لیے۔ تو ادھر سے بارش میں سے بھیگتے ہوئے ایک صاحب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ صاحب جو آ رہے تھے بارش میں بھیگتے ہوئے، کوئی شرابی نہیں تھے، کوئی دیگر ملبوسات زیبتن کیے ہوئے نہیں تھے۔ ان کے لباس کون سا تھا؟ ان کا لباس اسلامی لباس زیبتن کیے ہوئے تھے، بلکہ وقت کے علماء مشائخ جو لباس زیبتن کرتے ہیں اسی لباس کو زیبتن کر کے وہ آ رہے تھے۔ جسم میں جبہ زیبتن کیے ہوئے ہیں، جبہ پہنے ہوئے ہیں، بغل میں قرآن مجید ہے اور سر پر امامہ یعنی شملہ باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے اور آ رہے ہیں۔ اور آ کر وہ بارش میں بھیگنے والے، بھیگتے ہوئے وہ بارش سے بچنے کے لیے جو بوسیدہ مکان کے نیچے کھڑے، مکان پر کھڑے تھے، وہ صاحب سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں کیوں ٹھہرے ہیں؟ آپ یہاں کیوں ٹھہرے ہیں؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بارش اتنی شدید ہے، اگر میں بارش میں کھڑا ہو جاؤں تو بھیگ جاؤں گا، تو بارش سے بچنے کے لیے میں نے آسرے کی تلاش کی، تو اس بوسیدہ مکان کے نیچے مجھے ٹھہرنا پڑا، چھت کے نیچے۔ تو وہ بزرگوں کا لباس زیبتن کر کے آنے والی شخصیت کہتی ہے کہ آپ سر اٹھا کر دیکھیں یہ چھت کتنا بوسیدہ ہے، اگر بارش تیز ہو جائے تو مکان کا چھت ٹوٹ جائے گا اور آپ کی جان چلی جائے گی۔ تو صاحب جب آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ چھت بڑا بوسیدہ تھا، فوری وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ جیسا ہی ہٹنا تھا بارش اتنی شدید ہوتی ہے کہ مکان ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا ہی مکان ٹوٹنا تھا وہ صاحب فوری ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ تو بزرگوں کا لباس زیبتن کر کے آئے تھے اور کہتے ہیں کہ آپ یقیناً کوئی فرشتہ ہیں جو میری جان بچانے کے لیے صحیح وقت پہ آ گئے، اگر آپ نہیں آتے تو بارش تیز ہوتی، مکان ٹوٹ جاتا اور میں یہاں ٹھہرنے کی وجہ سے میری جان چلی جاتی، میں ہلاک ہو جاتا۔ آپ آ کر میری جان بچا لیے، آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر میں اپنا نام صحیح نام بول دیا تو آپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میں نفرت نہیں کروں گا، آپ میرے محسن ہیں، آپ نہیں آتے تو میری جان چلے جاتی، آپ نے میری جان بچائی ہے۔
میں آپ کے لیے ہر وقت نام لے کے دعا کروں گا، بتائیے آپ اپنا نام کیا نام ہے؟ بہت اصرار کرنے کے بعد وہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا نام ہے شیطان، مجھے مردود کہا جاتا ہے، ابلیس کہا جاتا ہے۔ اب وہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اب آپ اگر شیطان ہوتے تو میرے سے دشمنی کرتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اگر آپ شیطان ہوتے تو کھلی دشمنی کرتے، میری جان کیوں بچاتے آپ؟ مجھے ایسے ہی مر جانے دیتے۔ تو شیطان مردود کہتا ہے کہ میں تمہاری جان بچانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں اس لیے آیا، اگر میں نہیں آتا بارش تیز ہوتی، مکان ٹوٹ جاتا، تم مر جاتے، ہلاک ہو جاتے، تو تمہیں شہادت کا مرتبہ ملتا تھا، تمہارا مرتبہ گھٹانے کے لیے میں آیا۔ مرتبہ گھٹانے شیطان آیا تو کیسا آیا؟ شراب پی کے نہیں آیا، شراب پی کے ڈلتے ہوئے آتا تو وہ صاحب سمجھتے کہ نشے کی حالت میں ہے، اس لیے بول رہے ہیں سے ہٹ جاؤ، ان کی باتوں میں نہیں آتے۔ عام لباس میں نہیں آیا، گمراہ کرنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے اسلام کا لباس سے پہچان کر کے آیا، شملہ باندھ کر آیا، جھبا پہن کے آیا، قرآن پاک بغل میں رکھ کے آیا، ہاتھ میں تصویر تھام کر آیا۔ تو آج ایسے ہی لباس پہن کر یہی شیطان صفت لوگ ہمارے درمیان آ رہے ہیں، اور ایک کم وقت مردود کہتا ہے، یہی شیطان کا چیلا کہتا ہے کہ سرکار امام حسین علیہ السلام جو کربلا گئے کون سا مسئلہ تھا؟ وہ کہتا ہے مردود کہ امام حسین جو کربلا گئے کیا پیسے کا مسئلہ تھا، کیا دولت کا مسئلہ تھا، کیا ویلفیئر کا مسئلہ تھا، کیا اکنامک پرابلم تھا، کون سا مسئلہ تھا؟ وہ مردود کہتا ہے کہ امام حسین جو کربلا میں اپنی جان دیے وہ 100% سیاسی مسئلہ تھا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ امام حسین جو کربلا کے میدان میں گئے 100% سیاسی مسئلہ قرار دیتا ہے وہ مردود۔ افسوس ہے ایسے شخص پر جو سرکار امام علی مقام کی مار گئے کربلا کو سیاسی مسئلہ کہتا ہے، وہ بھی 100% سیاست سے تعبیر کرتا ہے، اور پھر کہیں امام حسن علیہ السلام کو کہتا ہے کہ امام حسن نے جو حضرت امیر معاویہ سے معاہدہ کیا تھا وہ سیاسی معاہدہ تھا، اور وہ مردود یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں سیاسی لیڈر نہیں تو اور کیا تھے، یہ کہتا ہے مردود۔ شرم آنی چاہیے مردود کو۔ جامع نظامیہ جیسا عظیم ادارہ ساری دنیا میں جس کے فارغین کی تعداد موجود ہے، آج تک کسی جامع نظامیہ کے عالم نے اس طرح کی بکواس نہیں کی، اس طرح کی گفتگو نہیں کی، اور ساری دنیا میں مختلف اہل سنت الجماعت کے عقائد رکھنے والے علماء موجود ہیں، مشائخ کرام موجود ہیں۔ ہمارے اسلاف میں سے کسی نے بھی آج تک مار گئے کربلا کو سیاسی نہیں قرار دیا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو سیاسی لیڈر قرار نہیں دیا، اور مولا کائنات کی لڑائی کو، جنگ کو سیاسی مسئلہ قرار نہیں دیا۔ پھر یہ ناپکار، یہ منافق جو سر پر امامہ باندھ کر، جبہ پہن کر شیطان کی طرح ہمارے درمیان سنیت کا ٹھیکیدار بن کے آ رہا ہے اور اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، کس کی ماں پر کہہ رہا ہے، کس کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کس کی سیاسی پالیسیوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، آپ اور کریں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے اپنے والد کے بارے میں کہے، اپنے والد کے بارے میں کہے کہ یہ میرے امی کے شوہر ہیں، یہ میرے امی کے شوہر ہیں، بات تو صحیح ہے،
امی کے شوہر ضرور ہیں لیکن ادب یہ کہتا ہے امی کے شوہر مت بول بلکہ ابا جان بول. ادب یہ کہتا ہے. بھائی کو اگر کوئی کہے کہ میرے باپ کا بیٹا ہے بات تو صحیح ہے لیکن اس کو ادب یہ تعلیم دیتا ہے کہ تو اپنا بڑا بھائی کہے. باپ کے بیٹے مت بول, امی کے بیٹے مت بول. اگر کوئی اپنے ماموں کو کہتا ہے کہ یہ میرے ماموں کے باپ کے سالے ہیں, حقیقت میں باپ کا سالہ ضرور ہے ماموں, لیکن ادب یہ سکھاتا ہے, ادب یہ کہتا ہے کہ ابا کے سالے مت بول بلکہ ماموں کہے تو اچھا رہے گا. اسی طرح امام حسین, امام حسن علیہ السلام, کیونکہ سیاست مذہب اسلام سے الگ نہیں, سیاست مذہب کا حصہ ضرور ہے, مذہب اسلام کا حصہ ضرور ہے, لیکن سیاسی لیڈر کہنا, صرف سیاسی لیڈر کہنا, یہ کہاں کا ادب ہے؟ کبھی ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں, یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں, اور پھر جن کی خاطر میرے آقا جب مسجد نبوی میں منبر پر خطبہ دے رہے ہیں, خطبے کے دوران حسین کریمین دوڑتے ہوئے آتے ہیں, گر جاتے ہیں, تو خطبے کو روک کر پیارے نبی حسنین کریمین کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اور یہ تعلیم دیتے ہیں, یہ نصیحت کرتے ہیں کہ حسین اے میرے لگتے جگر, آج میں نے اپنا خطبہ روک کر تمہیں اپنے گود میں اٹھا لیا, تمہیں گرنے سے اٹھا لیا, کل ایک دن ایسا آنے والا ہے جب میرا دین گرتا رہے گا, تمہیں اس دین کی حفاظت کرنا ہے, تمہیں اس دین کی حفاظت کرنا ہے. یہ نہیں بولے میرے آقا, یہ نہیں فرمائے سیاسی طور پہ معاہدہ کرنا ہے, سیاسی جھگڑا کرنا ہے, سیاسی لڑائی کرنا ہے. اگر سیاسی لڑائی ہوتی, کربلا کی جنگ سیاسی ہوتی, تو پیارے آقا کیوں نہیں فرماتے کہ سیاسی مسئلہ پیدا ہو جائے گا؟ نہیں فرمایا میرے آقا نے, ہرگز نہیں فرمایا. بلکہ آج تک کوئی ہمارے اہل سنت الجماعت کے اکابر علماء نے, مفتیان کرام نے, مشائخ الزام نے اس طرح کی بکواس نہیں کی جس طرح کی یہ مردود بکواس کر رہا ہے. تو اس کا بائیکاٹ ضروری ہے. ہمیں اہل سنت الجماعت والوں کو چاہیے کہ اپنے اجتماعات میں, اپنے مجالس میں, اپنے محافل میں, اپنی خانقاہوں میں ایسے مردود کو, ایسے گستاخ کو آنے نہ دیں, اس کا مکمل بائیکاٹ کریں تو ہی صحیح اہل بیت اطہار سے عقیدت اور وابستگی کا مظاہرہ ہوگا. ورنہ منافقت, ارے وہ بیچارے بہت قابل ترین شخصیت ہیں, بہت قابل ہیں, غلطی سے بول دیے ہوں گے, غلطی سے منہ سے نکل گیا ہوگا, روانی میں بول دیے ہوں گے, دور بیان ایسا تھا, ان کے کتاب کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے ایک بولنے کا ایک بول دیے ہوں گے. باپ کو نوکر نہیں بولا تقریر میں, میرا باپ میرا نوکر ہے, یہ یاد نہیں آیا تقریر میں. غلطی یہ ہونا چاہیے تھا. اور پھر آج کل بعض لوگوں کو ایک عادت ہو گئی, ایک شوق پیدا ہو گیا, اپنے نام کے ساتھ سید لگا لے رہے, داخل نسب ہو رہی, لوگ نسب میں داخل ہونے کا بہت شوق ہو گیا لوگوں کو, اپنے نام کے ساتھ سید لگا لے رہے, جبکہ سیادت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے. سید ہونے کے لیے دولت سید نہیں بنا سکتی, سیادت دولت کے عوض نہیں خرید سکتے, شہرت کے عوض نہیں خرید سکتے, جاؤ حشمت کے عوض سیادت نہیں خرید سکتے ہیں. سیادت کے لیے قسمت درکار ہے, جس کے قسمت ہے انہی کو سیادت ملتی ہے. سیادت سید ہونے کے لیے دولت خرچہ کر لینے سے, بیش بہا خزانے لٹا دینے سے سیادت حاصل نہیں ہو سکتی. بڑے سے بڑے اقطاب کو دیکھیں, حضور غوث پاک پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چور کو ڈاکو بنا, چور اور ڈاکوؤں کو ولی بنا دیے,
قطب اور ابدال بنا دیے، لیکن کسی کو غوث پاک سیادت عطا نہیں کرے، سید نہیں بنائے، بڑے سے بڑے اختاب کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے اولیاء کرام کیوں نہ ہو، ضرور ایک گناہگار کو راہ راست بنائے، چوروں کو ولی بنائے، قطب بنائے، لیکن کسی غیر سادات کو سید نہیں بنائے کوئی۔ آج کل بڑا شوق ہو گیا سید بننے کا، جب مریں گے خبر میں جائیں گے پتا چلے گا سید بننے سے کیا ہو گیا۔ ہم اپنے نام کے ساتھ سید لگا لیے، ہم نسب میں داخل ہو گئے، کیا خبر میں سزا ہوگی، خبر میں جب فرشتے کوئلے ماریں گے جب پتا چلے گا تمہیں۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسے گمراہ کرنے والے، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرنے والے مردود لوگوں سے ہمارے ایمان کی، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما، مسلمانوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔